بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال میں نے یہ نشستیں تقریباً 8 نشستیں ہم نے کی تھیں، جن میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ مسائل خلافیہ کون کون سے ہیں۔ تو اس کے بعد 8 نشستوں کے بعد ہم نے یہ سلسلہ روک دیا تھا، اور اس کے بعد چھٹیاں بھی ہو گئی تھیں۔ کورونا کا مسئلہ بھی پچھلے سال سے مراد ہے بھائی تعلیمی پچھلا سال، کہ اس کے بعد وہ معاملہ بھی ہو گیا تھا۔ تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ماتریدی اور اشاعرہ کے بیچ مسائل خلافیہ کون کون سے ہیں، اور اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ معتزلہ اور اشاعرہ کے بیچ مسائل خلافیہ کون کون سے ہیں، متکلمین اور جو فلاسفہ ہیں ان کے بیچ مسائل خلافیہ کون کون سے ہیں۔ ان چیزوں کو جاننا اور ان چیزوں کا معلوم ہونا انتہائی اہم ہے۔ اہمیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری علوم کے اندر خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، ہم جو بیان کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے اپنے موقف اور مذہب کے مطابق ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے والوں ہونا بھی چاہیے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ علوم کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہمارے نئے طلباء اس وقت بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، تو ان کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین فضل فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس میں نے کچھ جمع کیے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے بیچ مسائل خلافیہ، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 70 سے زائد ہیں، اور بعض میں ان میں داخل ہیں، اس لحاظ سے تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، اور بعض ہمارے علماء نے مزید بھی کچھ ذکر کیے ہیں، ان کو ملایا جائے تو مزید کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ 70 سے زیادہ، ایک دو زیادہ، شاید تقریباً 72 مسائل ہیں جنہیں میں نے جمع کیا۔ تو ہم ماتریدی ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں فروع عقائد میں، اور امام ابو الحسن اشعری کے جو پیروکار ہیں وہ اشاعرہ شمار ہوتے ہیں۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اگر رسولوں کو مبعوث نہ فرماتا، جب بھی بندوں پر اپنی عقلوں سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت واجب ہوتی۔ سمجھے بات کو؟ وحدانیت کی معرفت، اسی طرح صفات کی معرفت، یہ اگر رسولوں کی بعثت نہ ہوتی جب بھی واجب ہوتی۔ اشاعرہ کہتے ہیں واجب نہ ہوتی، لہٰذا انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے نہ ایمان واجب ہے نہ کفر حرام ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں اشاعرہ کے نزدیک۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ صفات کے ذریعے ثانی کریم جل وعلا کی صفات کے ذریعے کما حق معرفت ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ ثانی کریم رب کریم جل مجدہ کی معرفت صفات کے ذریعے کما حق معرفت ہو سکتی ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کما حق معرفت نہیں ہو سکتی۔ بات ہے ہی ذہن میں بذریعہ صفات۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بعض افعال کا حسن اور قبح عقل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، بعض افعال کا حسن و قبح کیا ہے وہ عقل سے پہچانا جا سکتا ہے ماتریدیوں کے نزدیک، اور اشاعرہ کے نزدیک عقل سے کسی بھی چیز کا حسن و قبح نہیں پہچانا جا سکتا۔ بات سمجھے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ صفات حقیقیہ ہیں، اسی طرح صفات فعلیہ بھی صفات حقیقیہ ہیں، نہ کہ محض اعتباریہ۔ صفات فعلیہ کو ماتریدی صفات اعتباریہ نہیں کہتے، ماتریدی کہتے صفات فعلیہ بھی صفات ذاتیہ کی طرح صفات حقیقیہ ہیں۔ سمجھے بات کو؟ ماتریدیوں کے نزدیک، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، صفات جو ذاتیہ ہیں یہ صفات حقیقیہ ہیں، صفات افعال جو ہیں وہ صفات حقیقیہ نہیں ہیں، وہ صفات وہ امور اعتباریہ ہیں۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ اچھا، جیسے صفات ذاتیہ قدیمہ ہیں، یوں ہی صفات فعلیہ بھی صفات قدیمہ ہیں ماتریدیہ کے نزدیک۔ اشاعرہ کہتے ہیں صفات فعلیہ صفات قدیمہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد جیسے صفات ذاتیہ قائمہ باللہ تعالیٰ ہیں، یوں ہی صفات فعلیہ بھی قائمہ باللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ ماتریدیہ کے نزدیک۔
اشارہ کہتے ہیں صفات فعلیہ قائمہ باللہ تعالیٰ نہیں. جب ان کے نزدیک صفات فعلیہ قدیم نہیں ہیں تو پھر وہ قائمہ باللہ ہو نہیں سکتی، ورنہ حوادث کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قدیم کے ساتھ کیا ملازم آئے گا جو ممکن نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ صفات ذاتیہ و فعلیہ ہر دو واجب الوجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی امکان سے متصف نہیں. ماتریدیہ کے نزدیک اشارہ کیا کہتے ہیں؟ صفات فعلیہ وجوب وجود سے متصف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صفات افعال کا نام، یہ صفت تکوین کا بیان ہو رہا ہے. یہ جو صفات افعال ہیں، صفات افعال کے نام کیسے رکھے جائیں گے؟ سوال یہ ہے. صفات افعال کا نام آثار کے اعتبار سے ہے. جو اثر مترتب ہے اس لحاظ سے صفت فعل کا نام ہوگا. اثر خلق تو اس کو تخلیق کا نام دیا جائے گا، اثر رزق تو اس کو ترزیق کا نام دیا جائے گا، اثر حیات تو اس کو احیاء، اثر موت تو اس کو اماتہ. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یہی بات آپ دیکھیں. صفات افعال کا نام آثار کے اعتبار سے ہے. اثر خلق ہو تو اس صفت پر دلالت کرنے والا اسم خالق اور صفت خلق. اثر رزق ہو تو اسم رازق، صفت ترزیق. ان سب کا صفات افعال کا جو جامع نام ہے وہ ہے تکوین. سمجھے بات کو؟ جو 8ویں صفت ہم کہتے ہیں حیات ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، اور 8ویں صفت جو تکوین ہے، یہ تکوین یہ ان صفات افعال کا کے لیے اس میں جامع ہے. ترزیق، احیاء، اماتت، تخلیق، ان سب کے لیے. بات سمجھے جی؟ یہ ہو گئی رائے ماتریدیہ کی. اشارہ کیا کہتے ہیں کہ صفت تکوین اپنے تعلق کے خاص، صفت قدرت کا تعلق ہے، ایک تعلق خاص ہے، تعلق عام ہے، تعلق خاص ہے. تو صفت قدرت کا جو تعلق خاص ہے، صفت قدرت اپنے تعلق خاص کے اعتبار سے یہی صفت تکوین ہے. صفت تکوین الگ نہیں ہے. صفت تکوین صفت قدرت کا نام ہے اپنے تعلق خاص کے اعتبار سے. نہیں سمجھے؟ صفت تکوین الگ کوئی صفت نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، صفت تکوین اپنے تعلق کے خاص کے اعتبار سے صفت قدرت ہی ہے. بات سمجھے؟ تکوین مکون کا عین نہیں. ماتریدیہ کے ہاں تکوین مکون کا عین نہیں، بلکہ تکوین صفت ذات باری تعالیٰ کی، اور ظاہر مکون ذات باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اشارہ کہتے ہیں تکوین مکون کا عین ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک یہ اختلاف ہے. افعال باری تعالیٰ معلل بالحکم والمصالح ہوتے ہیں. ذہن میں رکھنا، جو اشاعرہ اور ماتریدیہ اس پہ متفق ہیں کہ افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں ہوتے، معلل بالعلل نہیں ہوتے. یہاں اتفاق ہے. آیا معلل بالحکم والمصالح ہوتے ہیں یا معلل بالحکم والمصالح نہیں ہوتے؟ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ معلل بالحکم والمصالح ہوتے ہیں، اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ افعال باری تعالیٰ نہ معلل بالاغراض والعلل ہیں اور نہ ہی معلل بالمصالح والحکم ہیں. یہ مشیت ماضی سے ہے. بات سمجھے نہیں؟ ذات باری عز اسمہ متکلم فی الازل ہے، مکلم فی الازل نہیں ہے. متکلم فی الازل ہے، مکلم فی الازل نہیں ہے. ماتریدیہ کے نزدیک اشارہ کہتے ہیں متکلم فی الازل ہے اور مکلم فی الازل ہے. بات سمجھے؟ بعض آیات قرآنیہ دیگر بعض سے زیادہ عظمت والی ہیں. ماتریدیہ کے نزدیک اشارہ کہتے ہیں ایسا نہ کہا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ نہ کہا جائے. اس طریقے سے دیکھیں، جن کو آپ نے عظمت والی کہا تو دوسروں کے بارے میں وام پڑتا کہ شاید وہ ناقص ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا دوسروں کے بارے میں جب یہ وام پڑتا ہے کہ یہ ناقص ہیں، اس لیے یہ نہ کہا جائے. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. ماتریدیہ کہتے ہیں کہ جب احادیث صحیحہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اطلاق موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جانب سے، اور یہ مانوی طور پر یوں سمجھے کہ گویا کہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے. وہ لفظی تواتر ہو یا نہ ہو، لیکن مانوی تواتر موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بعض آیات کی مدح موجود ہے اور ان کی اضافی عظمت کا ذکر موجود ہے، تو لہٰذا اس سے منع کی کوئی وجہ نہیں ہے. بات سمجھے؟ خطاب ازلی کا معدوم سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ جو ماتریدی ہیں وہ کہتے ہیں خطاب ازلی کا معدوم سے تعلق نہیں ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں خطاب ازلی کا معدوم سے تعلق ہے. اشیاء کا وجود، اب ان کن فیکون،
تو اشیاء کا جو وجود ہے وہ ایجاد سے ہے یا اس کن سے ہے؟ توجہ ہے، اشیاء کا جو وجود ہے وہ ایجاد سے ہے یا اس کن سے ہے، کلمہ کن سے ہے؟ جو ماتریدی وہ کہتے ہیں ایجاد سے ہے۔ اب دیکھیں نا، اشیاء کا وجود ایجاد سے ہے، نہ کہ خطاب کن سے۔ پھر کن کیا ہے؟ رب تو فرماتا ہے نا کہ اس کو کن فرمایا تو ہو گیا، تو کن کے کا یہ سرعت ایجاد سے عبارت ہے۔ کن کہتے میں دیر لگتی ہے، بولنے میں کیا عرض ہے جی؟ تو کن میں کوئی دیر نہیں ہوتی، تو کن جو ہے صورت ایجاد سے عبارت ہے مجازن۔ بات ہے اس میں یہ جمہور ماتریدیہ کی رائے ہے، بعض جو ہے وہ اس جانب بھی گئے ہیں۔ اور دیکھیں امام فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ ان کے نزدیک وجود اشیاء ان دونوں سے، ایجاد سے بھی اور خطاب کن سے بھی، دونوں سے ہے، امام فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اشیاء کا وجود خطاب کن سے ہے۔ بالفاظ دیگر اشیاء کا وجود باری تعالیٰ کی کلام ازلی سے متعلق ہے، اور یہ کلمہ کن جو ہے اس کلام ازلی پر دال ہے۔ سمجھے بات کو؟ امر حسن، امر حسن نہیں، امر حسن کی علت موجبہ نہیں، تو جو ہے ذات باری تعالیٰ نے جس چیز کا حکم فرمایا، امر فرمایا، تو یہ امر حسن کی علت موجبہ ہے یا دلیل ہے جو حسن پر دلالت کرتی ہے؟ بات پہ توجہ دینا۔ امر حسن کی علت موجبہ ہے یا مامور بہی کے حسن پر دلالت کرنے والی دلیل ہے؟ صرف دلیل ہے یا علت موجبہ ہے؟ سوال یہ ہے۔ ماتریدی کہتے ہیں صرف دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے، علت موجبہ نہیں ہے۔ سمجھو بات کو؟ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، علت موجبہ ہے۔ یہی معاملہ ہے نہی کا۔ نہی اس قبح کی علت موجبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے قبح پر دال ہے، دلالت کرتی ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی علت موجبہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے نہیں جی؟ اب دیکھیں نا، امر حسن کی علت موجبہ نہیں، اور نہی قبح کی علت موجبہ ہے، بلکہ امر معمور کے حسن پر دلالت کرنے والی دلیل ہے، اور نہی منہی عنہ کے قبح پر دلالت کرنے والی دلیل ہے۔ یہ ماتریدیوں کی رائے ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں امر معمور بھی کے حسن کی علت موجبہ ہے، نہ کہ محض دلیل حسن۔ یہی معاملہ نہی کا ہے۔ ایمان زائد و ناقص نہیں ہوتا ماتریدیوں کے نزدیک، اور ایمان زائد و ناقص ہوتا ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ معرفت الہیہ عقلاً واجب ہے، نہ کہ شرعاً۔ ماتریدیوں کے نزدیک اشاعرہ کہتے ہیں کہ معرفت الہی شرعاً واجب ہے، نہ کہ عقلاً۔ توجہ ہے، ایمان میں استثناء مطلقاً جائز نہیں، نہ فی الحال نہ فی المستقبل۔ توجہ ہے، ایمان میں انا مؤمن انشاءاللہ یہ نہیں، انا مؤمن، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اشاعرہ ہیں ماتریدی ہیں، ان کے ایمان میں استثناء جائز نہیں ہے، اور اشاعرہ کے ہیں وہ کہتے ہیں ایمان میں استثناء ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بات سمجھے نہیں؟ ایمان میں استثناء مطلقاً جائز نہیں، نہ فی الحال نہ فی الاستقبال، لہٰذا انا مؤمن انشاءاللہ تعالیٰ کہنا جائز نہیں۔ ماتریدیوں کے نزدیک اشعری کہتے ہیں کہ ایمان میں استثناء جائز ہے، لہٰذا انا مؤمن انشاءاللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں۔ بات آپ سمجھے؟ نیک بخت کبھی بد بخت بن جاتا ہے، یوں ہی بد بخت کبھی نیک بخت بن جاتا ہے، یہ ماتریدیوں کے نزدیک۔ اور اشعری کہتے ہیں بھئی نیک بخت کبھی بد بخت نہیں ہوتا، ہمیشہ نیک بخت ہی ہوتا ہے، اور یہی معاملہ بد بخت کا ہے۔ قاری صاحب ٹھیک ہے نا؟ رویت کا تعلق اگرچہ ہر موجود سے جائز ہے، ماتریدیوں کے نزدیک رویت کا تعلق ہر موجود سے ہو سکتا ہے، لیکن سما کا تعلق ہر موجود سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھے بات کو؟ بعض نے یوں رائے بیان کی ہے، آپ دیکھیں بریکٹ میں نے اور الفاظ بھی لکھے ہیں۔ یوں بھی کہا گیا ہے کہ سما کا تعلق ما یصح ان یکون مسموعا سے ہوتا ہے، اور بصر کا تعلق ما یصح ان یکون مبصرا سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے، سما اور بصر کا تعلق ہوگا موجود سے، معدوم سے نہیں۔
سما اور بصر کا تعلق ہوگا موجود سے، معدوم سے تعلق نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھے. پھر جو سما ہے اس کے بارے میں جو ماتریدی ہے ان کا اتفاق ہے، یعنی ماتریدیوں کی یہاں ایک ہی رائے ہے کہ سما کا تعلق ہوگا ما یصح ان یکون مسموعا، جو مسموع بن سکے، ہر موجود نہیں، جو مسموع بن سکے اس کے ساتھ سما کا تعلق ہوگا. بصر کے تعلق میں یہاں دو اقوال کی طرف اشارہ ہے، دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ بصر کا تعلق ہر موجود سے ہو سکتا ہے، سمجھے بات کو، اور دوسرا یہ کہ نہیں، بصر کا تعلق ما یصح ان یکون مبصرا سے ہو سکتا ہے. توجہ ہے. یہ ہو گیا ماتریدیوں کی رائے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ رویت کا تعلق ہر موجود سے جائز ہے، سما کا تعلق بھی ہر موجود سے جائز ہے. رویت کا تعلق ہر موجود سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور بصر کا سما کا تعلق بھی ہر موجود سے ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے. کلام نفسی کا سما نہیں ہو سکتا ماتریدیوں کے نزدیک. اشعری کہتے کلام نفسی کا سما ہو سکتا ہے. تمہارے ذہن میں تو پچھلی آباس نہیں ہوں گی، میں نے گزشتہ سال جب یہ نشستیں کی تھیں اس میں آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ یہ اختلاف لفظی ہے. اصل اختلاف ہے سما کے بارے میں کہ سما میں اتصال بالحادثہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. ماتریدی کہتے ہیں ضروری ہے، اس لیے کلام نفسی قدیم ہے، اس کا حادثہ کے ساتھ اتصال ممتنع ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے ماتریدی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، سما نہیں ہو سکتا، کلام نفسی کا سما نہیں ہو سکتا. بات سمجھے. برخلاف اشاعرہ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتصال بالحادثہ ضروری نہیں ہے، ادراک من ای وجہ کان کافی ہے. بات سمجھے ہو. تو اب وہ کہتے ہیں ادراک من ای وجہ کان وہ کافی ہے، تو لہٰذا ادراک من ای وجہ کان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال ماتریدیہ کہتے ہیں کلام نفسی کا سما نہیں ہو سکتا، اشاعرہ کہتے ہیں کلام نفسی کا سما ہو سکتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تو جو ہے ہم کہتے ہیں کلام نفسی کو نہیں سنا بلکہ کلام نفسی کے دال کو سنا. ٹھیک ہو گیا. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، کلام نفسی کو سنا. بات سمجھے ہو نہیں. یہ دیکھیں نا، کلام نفسی کا سما نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام نفسی نہ سنی بلکہ وہ کلام سنی جو حروف و اصوات سے مؤلف تھی، یعنی اس کا دال. ٹھیک ہے نا. کلام نفسی کا سما ہو سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام نفسی کو سنا، نہ کہ کلام مؤلف من الحروف والاصوات کو. تو جو ہے تکلیف بما لا یطاق یہ جائز نہیں ہے، تحمیل ما لا یطاق جائز ہے ماتریدیوں کے نزدیک. اشاعرہ کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق بھی جائز ہے اور تحمیل ما لا یطاق بھی جائز ہے. تعذیب موتی، تنعیم کافر، عن الکفر، ان میں سے کوئی بھی عقلاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حکمت کے تقاضے کے خلاف ہیں، تو عقلاً ممتنع ہے. سمجھے بات کو. کافر پر نعمتیں برسیں آخرت میں، اور جو فرما بردار ہے اس کو عذاب میں ڈالا جائے، کفر معاف کر دیے جائے، یہ عقلاً ممتنع ہے. ٹھیک ہے. اشاعرہ کہتے ہیں عقلاً جائز ہے. دیکھیں نا، تعذیب موتی عن الکفر عقلاً جائز ہے. باقی واقع ہو نہ واقع ہو ایک الگ مسئلہ ہے، باقی عقلاً جائز ہے. فعل کبھی ذات باری تعالیٰ سے ہو نہیں سکتا. وجہ ہے فعل کبھی ذات باری تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہوتا تو کبھی ہی ہوتا. اگر ہوتا تو کبھی ہی ہوتا، ہو نہیں سکتا معاذ اللہ من ذالک. ہوتا تو کبھی ہی کہلاتا. سمجھے. اب پھر اس پہ آگے تفریح ذکر کرتے ہیں کہ تخلید المؤمنین فی النار، ایمانداروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا. تخلید الکافرین فی الجنہ، کفار کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھنا، یہ عقلاً ممتنع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی بنتا نہیں. سمجھے. آتا ہی ذہن میں. اشاعرہ کہتے ہیں، یہ ماتریدیوں کی رائے ہے نا، اشاعرہ کہتے ہیں افعال باری تعالیٰ قبح سے متصف ہی نہیں ہوتے. اگر ایسا فعل صادر ہو جاتا تو وہ قبح سے پھر بھی متصف نہ ہوتا. سمجھے. تو لہٰذا اب کہ تخلید مومنین فی النار ہو، اگر رب کرے ہوگا نہیں، اگر کرے تو قبح سے متصف نہیں ہوگا، نہ ہوتا. لہٰذا وہی بات ہے کہ عقلاً جائز ہے. اور تخلید الکفار فی الجنہ ہو
تو اب بھی اس میں کوئی قبح نہ ہوتا. بات سمجھے؟ ذات باری تعالیٰ کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ماتریدی کہتے نہیں ہو سکتی، اشعری کہتے ہو سکتی ہے. توجہ ہے نہیں؟ ذہن میں رکھنا. متاخرین جو احناف ہیں وہ کہتے نہیں ہو سکتی ہے. بہت سے صوفیاء، بہت سے اصحاب علم کہتے ہیں کہ ہم نے رب جل وعلا کی زیارت کی ہے خواب میں. یہ زیارت حقیقیہ نہیں ہے، زیارت حقیقیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے متاخرین کی ایک بڑی اکثریت اس میں مخالف ہے متقدمین کے. بل متقدمین کی رائے یہ ہے کہ خواب میں ذات باری تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور جو اشاعرہ ہیں ان کی رائے کہ خواب میں زیارت باری تعالیٰ ہو سکتی ہے. اس سے کوئی معنی نہیں ہے. البتہ یہ رویت حقیقیہ نہیں بنتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. بات پہ توجہ ہے؟ اب اصل میں اختلاف خواب کے بارے میں ذہن میں رکھو. اصل جو اختلاف ہے وہ خواب کے بارے میں. اب یہ دیکھیں وہ کیا ہے. خواب محض خیال باطل نہیں ہے، بلکہ روح کے ایک مشاہدہ کا نام ہے. خواب جو ہے وہ محض خیال باطل نہیں ہے، بلکہ روح کے نوع مشاہدہ کا نام ہے. البتہ کبھی شے کا حقیقی مشاہدہ ہوتا ہے اور کبھی اس کی مثال کا مشاہدہ ہوتا ہے. ماتریدی کہتے ہیں. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں خواب محض خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چونکہ محض خیال ہے تو لہٰذا اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ رویت حقیقیہ نہیں ہے. جب رویت حقیقیہ نہیں ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ زیارت باری تعالیٰ ہو سکتی ہے. توجہ ہے؟ ایک اور اختلاف، جس استطاعت سے بندہ طاعت کی ادائیگی کرتا ہے بعین ہا اسی استطاعت سے معصیت سرزد ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی ایک جو استطاعت ہے وہ محتمل ضدین ہے. ایک ہی استطاعت، ایک ہی قوت کیا ہے بندے کی قوت، وہ محتمل وہ ضدین کا احتمال رکھتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہی آگے بات میں نے لکھی. یعنی ایک قدرت دو ضدوں کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے بطور بدل. اگر اس سے طاعت ہوگی تو معصیت نہیں ہو سکے گی، معصیت ہوگی تو طاعت نہیں ہو سکے گی. بات سمجھے نہیں؟ یہ ہو گئی ماتریدیوں کی رائے. اشاعرہ کہتے ہیں جس استطاعت سے بندہ طاعت کی ادائیگی کرتا ہے وہ اس استطاعت کا عین نہیں جس سے معصیت سرزد ہوتی ہے، لہذا قدرت ضدین کی صلاحیت نہیں رکھتی. بات ہے ذہن میں؟ ہمارا ایک علم دو یا دو سے زیادہ معلوموں سے متعلق ہو جاتا ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایک علم دو یا دو سے زیادہ معلوموں سے متعلق نہیں ہوتا. انبیاء کرام بعد از وصال بھی حقیقتاً انبیاء ہیں، مجازن نہیں. تو جو ہے انبیاء کرام بعد از وصال بھی حقیقتاً انبیاء ہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ تو جو ہے امام ابوالحسن اشعری سے مروی ہے، آپ کے بارے میں منقول ہے، یوں نہ کہ مروی آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے تو حقیقتاً انبیاء نہیں ہیں. تو جو ہے تو یہ ابن فرق رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقالات اشعری میں کہا کہ یہ نقل امام ابوالحسن اشعری پر افتراء ہے. یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے. امام ابوالحسن اشعری اس بات کے قائل نہیں ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے تو اب وہ حقیقتاً انبیاء ہی نہیں رہے. نہیں، وہ حقیقتاً انبیاء ہے. سمجھے؟ تو میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر، اس لیے ذکر کیا چونکہ بعض کتابوں میں آپ کو مل سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا تو آپ حضرت امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے نزدیک بھی انبیاء کرام بعد از وصال حقیقتاً انبیاء ہیں اور ان سے منقول گو ہے. لیکن یہ جو ابن فرق رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مطلب کہ معتبر تلامذہ میں سے ہیں. ان کی بات جو ہے وہ معتبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرے شیخ کا یہ موقف نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اسی طرح بیچ میں اہل ایمان بعد از وصال بھی حقیقتاً ایمان والے ہیں ماتریدیوں کے نزدیک، اور اشعریوں کے نزدیک وہ اہل ایمان بعد از وفات بے اعتبار ماکان کے ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مومن کا جو اطلاق کر دیا جاتا ہے مجازن بے اعتبار ماکان کے، بے اعتبار مایول علیہ کے مجازی جو اطلاقات ہیں، تو یہ بھی ماقبل میں جو اختلاف گزرا انبیاء کرام کے بارے میں اسی قسم کا یہ بھی اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
توجہ رکھیں، رائے اور اجتہاد پر عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام رائے اور اجتہاد پر عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جو ماتریدی وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. آپ جیسے وحی پر عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح رائے اور اجتہاد پر بھی عمل کر سکتے ہیں. البتہ رائے اور اجتہاد پر عمل کرنے کے لیے وحی کا انتظار ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ضروری ہے، امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی پر عمل کریں. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احکام شرعیہ میں وحی پر عمل کریں یا رائے و اجتہاد پر. البتہ طرفین کے نزدیک رائے و اجتہاد کا مرحلہ بعد از انتظار وحی ہے. پہلے انتظار وحی کریں اور اس کے بعد رائے اور اجتہاد. برخلاف امام یوسف کے کہ انتظار وحی ضروری نہیں ہے. یہ ماتریدیوں کی رائے ہوگی. اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے احکام شرعیہ میں اجتہاد جائز نہیں بلکہ وحی پر عمل متعین ہے. سمجھو؟ مقلد کا ایمان درست ہے، درست نہیں. اشعری کہتے ہیں کہ ماتریدی کہتے ہیں کہ مقلد کا ایمان درست ہے. توجہ ہے؟ اشعری کہتے ہیں کہ نہیں، مقلد کا ایمان درست نہیں ہے. ماتریدی کہتے ہیں کہ مقلد کا ایمان درست ہے، ترک استدلال کی وجہ سے گناہ ضرور ہوگا اس کو، لیکن ایمان درست ہے. اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، مقلد کا ایمان درست نہیں، لیکن کون سا؟ بالغ ہونے کے بعد اس کو اتنا عرصہ ملا کہ وہ نظر و استدلال کے ذریعے افکار و نظریات کو پہچان سکتا تھا. افکار و نظریات کی بنیاد وہ نظر و استدلال پر رکھ سکتا تھا، پھر بھی نہیں رکھا، اب اس کا ایمان درست نہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی اشاعرہ کے نزدیک، سمجھے، اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا نظر و استدلال کا پھر وہ معذور ہے. اب دیکھیں نا، مقلد کا ایمان درست نہیں اشاعرہ کے نزدیک. جس شخص کو بلوغ کے بعد اتنا وقت ملا جس میں نظر و فکر کر سکتا تھا پھر نہ کی تو اس کے ایمان کی عدم صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اشاعرہ کے نزدیک. ایک اور چیز سمجھیں کہ مستدل کون ہے، ایک اور اختلاف ہے. مستدل کون ہے اور مقلد کون ہے؟ ماتریدی کہتے ہیں دو مستدل ہیں. مستدل دو ہے، ایک مقلد ہے. مستدل کون ہے؟ ایک وہ ہے جو اصول دینیہ کی بنیاد دلائل عقلیہ پہ رکھے، یہ بھی مستدل ہے، سمجھو. اور وہ شخص جو اصول دینیہ کی بنیاد دلائل عقلیہ پر نہ رکھے، اس شخصیت کے قول پر رکھے جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں پر ہر ایک مسئلے کی اس کے پاس دلیل نقلی موجود ہے، حضور کی حدیث موجود ہے، یہ بھی مستدل ہے. وجہ ہے تو مستدل کے ہو گئے دو مادے. اب وہ آدمی جو اصول دینیہ کی بنیاد، ہر مسئلے کی بات نہیں ہو رہی، اصول دینیہ کی بات ہو رہی ہے، اصول دینیہ کی بنیاد وہ نہیں رکھتا، نہ دلائل عقلیہ پر رکھتا ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال پر رکھتا ہے، تو یہ جو شخص ہے یہ مقلد ہے. توجہ ہے؟ یہ ہو گئی رائے ماتریدیوں کی. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں دو مقلد ہیں، ایک مستدل ہے. مستدل صرف وہ ہے جو مسائل دینیہ، اصول دینیہ کی جو بنیاد ہے وہ دلائل عقلیہ پہ رکھے، بس یہ مستدل ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مقلد ہے. وہ اپنے نظریات کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعنی منقولات پہ رکھتا ہے، تب بھی وہ مقلد ہے. اور اگر وہ بالکل ہی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ نقلی نہ عقلی، اب بھی وہ مقلد ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں. مستدل جو مقابل مقلد ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اصول دینیہ کے ہر مسئلہ کی دلیل عقلی پر بنا کرے. مستدل ہونے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ مستدل ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایسے مسائل کا ابتنا ایسی شخصیت کے قول پر کرے جس کی نبوت تواتر یا مشاہدہ سے معلوم ہو. تواتر سے جیسے ہمیں، مشاہدہ سے جیسے صحابہ کرام کو. توجہ ہے؟ پس مستدل کے دو فرد ہوئے جبکہ مقلد کا ایک. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ مستدل یا مقلد وہ شخص ہے جو اصول دینیہ کی
ان کے دلائل عقلیہ پر بنیاد نہ رکھے، یہ مقلد ہے، ٹھیک ہے. اس کے پھر دو فرد بن جائیں گے. ایک وہی کہ جو اپنے دلائل کی بنیاد، اپنے نظریات کی بنیاد دلائل پہ رکھے ہی نہیں، یا دلائل پہ رکھے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث پہ رکھے، دلائل عقلیہ پر نہ رکھے. بات سمجھے نہیں؟ اسم مسمى کا غیر نہیں. اور یوں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اسم مسمى کا خارجن عین ہے، مفہومن عین نہیں ہے. تو جو ہے اسم مسمى کا خارجن عین ہے اور مفہومن عین نہیں ہے. یوں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یوں بھی بیان کیا گیا کہ اسم مسمى کا غیر نہیں. تو جو ہے یہ ماتریدیوں کے نزدیک. اشعری کیا کہتے ہیں؟ اشعریوں کا مذہب یوں بھی بیان کیا گیا کہ اسم مسمى کا غیر ہے. کیا؟ اسم مسمى کا غیر یوں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسم کبھی مسمى کا عین، کبھی غیر، کبھی لا عین، کبھی لا غیر، کبھی لا عین لا غیر. سمجھے بات کو؟ یعنی تین قسمیں ہوگی، اسم مسمى کا عین، غیر، لا عین لا غیر. سمجھے بات کو؟ دیکھیں اسم مسمى کا غیر ہے. یوں بھی کہا گیا ہے کہ اسم کبھی مسمى کا عین ہوتا ہے، کبھی غیر اور کبھی لا عین لا غیر. بات سمجھے؟ حکمت وہ امر ہے جس کے لیے عاقبت حمیدہ اور صفا اس کی ضد کا نام ہے. حکمت، یہ ماتریدیوں کے نزدیک اشعری کہتے ہیں حکمت وہ امر ہے جو فاعل کے قصد کے مطابق واقع ہو اور صفا اس کی ضد ہے. ضد صفا دونوں صورتوں میں حکمت کی ضد ہے، لیکن حکمت کے معنی میں اختلاف ہے. بندے کا فعل کہلاتا ہے کسب. بندے کا فعل کیا کہلاتا ہے؟ کسب. خلق نہیں کہلاتا. فعل باری تعالیٰ کہلاتا ہے خلق، کسب نہیں کہلاتا. اور لفظ فعل دونوں کے لیے حقیقتاً بولا جاتا ہے. لفظ فعل عام ہے، دونوں فعل عبد پر بھی بولا جائے گا، فعل باری تعالیٰ پر بھی بولا جائے گا. بات سمجھو؟ لیکن فعل عبد کا مخصوص نام ہے کسب. فعل عبد کا مخصوص نام کیا ہے؟ اور فعل باری تعالیٰ کا مخصوص نام کیا ہے؟ خلق. سمجھے؟ فعل دونوں میں مشترک ہے. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ آگے ذکر کیے بھئی کسب اور خلق میں فرق کیسے کیا جاتا ہے. خلق اور کسب میں یوں فرق کیا جاتا ہے کہ جو بغیر آلہ کے واقع ہو وہ خلق ہے، اور جو آلہ سے ہو وہ کسب ہے. یوں بھی کہا گیا ہے کہ جس میں قادر کا تفرد جائز ہو وہ خلق ہے، اور جس میں قادر کا تفرد، اب دیکھیں نا بندہ تو متفردن کام نہیں کر سکتا نا، یا رب چاہے نہ چاہے رب کی طرف سے وہ ہو، اسے عطا ہو نہ ہو، وہ اکیلے کام کر لے گا جی ہاں. تو لہٰذا بندے کا فعل کیا کہلائے گا؟ کسب کہلائے گا. خلاصہ گفتگو جو اصل ہے، وہ جو اختلاف بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ لفظ فعل دونوں کے لیے حقیقت ہے. تو جو ہے لفظ فعل دونوں کے لیے ماتریدیوں کے نزدیک. اشعری کیا کہتے ہیں؟ فعل از روح حقیقت ایجاد سے عبارت ہے. کس عبارت ہے؟ لہٰذا بندے کے کسب کو فعل نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے تو مجازن کہیں گے. بندہ موجود تو نہیں ہے نا، موجود تو رب کریم جل وعلا ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. احساس علم نہیں بلکہ اعلی علم ہے. احساس حواس ظاہرہ خمسہ، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم نہیں ہے ماتریدیوں کے نزدیک، بلکہ اعلی علم ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. تو جو ہے نبوت کے لیے ذکورت شرط ہے ماتریدیوں کے نزدیک، اور اشاعرہ کے نزدیک نبوت کے لیے ذکورت شرط نہیں ہے. یہ جب پچھلے سال میں نے مسئلہ بیان کیا تھا تو اس کے بارے میں کافی شور ہوا کہ بھائی یہ کون سی بات تم نے کر دی کہ نبوت کے لیے ذکورت شرط نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ میرا موقف تو نہیں ہے، وہ میں تو نہیں کہہ رہا، وہ تو جناب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، آپ کا نظریہ ہے، اور آپ سے قابل اعتماد ذریعے سے ثابت ہے، قابل اعتماد طریقے سے آپ سے ثابت ہے. سمجھے بات کو؟ تو جب آپ سے قابل اعتماد ذریعے سے ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا استحالہ بھی نہیں ہے تو اب نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر تو دعویٰ میرا ہو تو پھر اعتراض آپ مجھ پہ کر سکتے ہیں. اگر نقل درست نہ ہو، میں نقل نہ دکھا سکوں
تو پھر اعتراض مجھ پر ہو سکتا ہے۔ اب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی میں رائے بیان کر رہا ہوں، تو اب اس رائے کے آپ کو جو اعتراضات ہیں وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ پر کیجیے، کیونکہ موقف ان کا ہے، میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا موقف ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو میں اس نقل کی صحت دکھا دوں۔ تصحیح نقل میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں کہ اس پر میں دلیل پیش کروں، میرا موقف ہی نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اصل میں اس پر اعتراضات اور شور ہونے کی وجہ میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ معلومات نہیں ہیں، اس طرح کی بات ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول کے بارے میں ان کا بھی اتفاق ہے، رسول صرف مرد ہی ہو سکتا ہے، یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن نبی کے لیے ذکورت شرط ہے، ذکورت شرط نہیں ہے۔ ماتریدی کہتے ہیں نبی کے لیے ذکورت شرط ہے، اور اشعری کہتے ہیں نبی کے لیے ذکورت شرط نہیں ہے۔ میری بات سمجھے؟ یہ دیکھیں کہ پیٹا، توڑا، زخمی کیا، ضرب، کسر، جرح، اس کے بعد جو آثار مترتبہ ہیں، توجہ رکھیں، اس کے بعد جو آثار مترتبہ ہیں وہ فعل عبد کہلائیں گے یا فعل عبد نہیں کہلائیں گے؟ سوال یہ ہے، توجہ ہے، وہ فعل عبد کہلائیں گے یا فعل عبد نہیں کہلائیں گے؟ ماتریدی کہتے ہیں وہ فعل عبد نہیں کہلائیں گے۔ سمجھو بات کو؟ نہ بطور تولید اور نہ بطور کسب۔ بطور تولید تو واضح ہم تولید کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ ہم قائل ہیں نہ اشاعرہ قائل ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو رہ گئی بات کسب کی، تو ہم کہتے ہیں بطور کسب بھی وہ فعل عبد نہیں ہے۔ تو جو ہے کسی کو مارا تو اس کے بعد جو اس کو درد حاصل، وہ جو درد ہے وہ فعل عبد ہے، فعل عبد نہیں ہے ہمارے ذکر، وہ فعل عبد نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور توڑنے پر جو ٹوٹنا مترتب ہے وہ ٹوٹنا فعل عبد ہے، جو فعل عبد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ زخمی کرنے پر جو انجرا حاصل ہوتا ہے، یہ انجرا فعل عبد سے، یہ فعل عبد سے نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ماتریدیوں کی رائے۔ ماتریدی کہتے ہیں نہ بطور تولید نہ بطور کسب۔ بطور تولید تو واضح ہے، بطور کسب کیوں نہیں؟ سمجھے؟ بطور کسب اس لیے نہیں کہ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو انجرا حاصل ہو رہا ہے، یہ انکسار حاصل ہو رہا ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ جو مارنے والا ہے اس کے محل قدرت میں ہے، اس کا محل قدرت تو خود اس کی ذات ہوگی نا، حاصل ادھر ہو رہا ہے، تو جو قاسب ہے اس کے محل قدرت میں ہی نہیں ہے، تو اس کا کسب آپ کیسے قرار دے سکتے؟ تو جو ہے ویسے دلائل کی طرف تو ہم جا نہیں رہے، یہ بیچ میں دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو بات یہ کہ اس کے محل قدرت سے خارج ہے، تو جب اس کے محل قدرت میں نہیں تو اس کا کسب شمار نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ فعل عبد ہے، بطور تولید تو ہم بھی نہیں کہتے، اشاعرہ کہہ رہے ہیں، لیکن بطور کسب ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، ضرب، کسر، جرح کے بعد حاصل ہونے والا علم، انکسار، انجرا فعل عبد سے نہیں، نہ بطور تولید، وہ تو ظاہر ہے، اور بطور کسب اس لیے کہ ما لیس بقائم فی محل قدرتہ، ما لیس بقائم فی محل قدرتہ، اس کے محل قدرت میں قائم نہیں ہے، اب اس کا اکتساب تو ممتنع ہے۔ سمجھ لو بات نہیں؟ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ ضرب، کسر، جرح کے بعد حاصل ہونے والا علم، انکسار، انجرا اگرچہ بطور تولید فعل عبد سے نہیں لیکن بطور کسب فعل عبد سے ہے۔ سمجھے بات کو؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، وہ بطور دوران مانتے، بطور تاثیر نہیں مانتے۔ وہ جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی علل اور اسباب ہیں، یہ علل اور اسباب یہ صرف عادیہ ہیں، ان پر جو نتائج مترتبہ ہیں ان میں ان علل اسباب کا کوئی اثر نہیں ہے، علل اور اسباب کی تاثیر کے قائل نہیں ہے کون؟ اشاعرہ۔ مزید بات آگے آتی ہے، تو اس لیے یہ بیچ میں یہ جو جملہ کہا نا بطور دوران ہے، بھائی یہ سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، عادتاً اثر نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ نظر صحیح کا
افادہ علم، نظر صحیح کریں تو علم کا وہ نظر صحیح افادہ علم کرتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کس کی قدرت سے ہے؟ ماتریدی کہتے ہیں دو قدرتوں سے. یہ دیکھیں نظر صحیح کا افادہ علم قدرت قدیمہ اور قدرت حادثہ جسے کسب کا نام دیا جاتا ہے دونوں سے. نظر صحیح کی افادہ علم ہوا تو دو قدرتوں سے، قدرت قدیمہ سے اور قدرت حادثہ سے. قدرت قدیمہ رب کریم کی، قدرت حادثہ بندے کی. ٹھیک ہو گیا؟ نظر صحیح کا افادہ علم محض قدرت قدیمہ سے، بندے کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اشاعرہ کے نزدیک. آپ سمجھے نہیں؟ بندے کی قدرت اس کے فعل میں مؤثر ہے، بندے کی قدرت اس کے فعل میں مؤثر ہے، نہ یہ کہ اس کے لیے قدرت غیر. ہاں جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں بندے کی قدرت ہے لیکن قدرت غیر مؤثر ہے. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ماتریدی کہتے ہیں نہیں بندے کی قدرت قدرت مؤثر ہے. یہ بریکٹ میں نے یوں بھی لکھ دیا، یوں بھی کہا گیا ہے کہ اصل فعل قدرت و تکوین الہی سے، جبکہ اس کا طاعت یا معصیت ہونا بندے کی قدرت سے. اصل فعل قدرت الہی سے، اب یہ طاعت ہے معصیت ہے بندے کی قدرت سے. سمجھو بات کو؟ یہ ماتریدیوں کی رائے ہے. اشاعرہ کہتے ہیں بندوں کے افعال اکیلے قدرت الہیہ سے ہیں، البتہ وہ بندے کی یہ کہ لکھ دیا میں نے، وہ بندے کی قدرت غیر مؤثرہ کے مقارن ہے قدرت الہیہ سے، لیکن قدرت عبد کے مقارن ہے اور قدرت عبد غیر مؤثرہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اشاعرہ کی رائے ہے. علل و اسباب اپنے نتائج ظاہرہ میں تاثیر حقیقی کرتے ہیں. ماتریدیوں کیا علل اور اسباب اپنے نتائج ظاہرہ میں تاثیر حقیقی کرتے ہیں، نہ یہ کہ علل و اسباب عادیہ ہے محض. ماتریدی اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ علل و اسباب محض علل و اسباب عادیہ ہیں، نہ کہ حقیقیہ. نتائج ظاہرہ میں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. بات سمجھے نہیں؟ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہا ہیں یا اندہا ہیں. تو جو ہے نہیں بہا ہیں یا اندہا ہیں. یہ اندہا یہ ہے موقف اشاعرہ کا، بہا موقف ہے ماتریدیوں کا. یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ پہلے بھی میں تمہیں تنبیہ کر چکا کہ یہ موقف ہے جمہور کا. ٹھیک ہے؟ معتزلہ اور اشاعرہ جب مقابلے میں لائے تو جمہور معتزلہ اور جمہور اشاعرہ، تو جو ہے. اور جب متکلمین اور فلاسفہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے تو جمہور متکلمین اور جمہور فلاسفہ. سمجھے بات کو؟ تو جب اشاعرہ اور ماتریدی ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے تو جمہور اشاعرہ اور جمہور ماتریدی ہے. ٹھیک ہے؟ باقی محققین کی جو آراء ہیں ان میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ جمہور. اب ہمارے کئی ایک محققین گئے، علماء گئے اس کی طرف، اندہا کی طرف گئے، بہا کو چھوڑا ہے. ان کے کئی بہا کی طرف آئے ہیں، اندہا کو چھوڑا ہے. جمہور جو اشاعرہ ہیں ان کی رائے ہے اندہو کی. سمجھے بات کو؟ اور یہ آئے گی انشاءاللہ اشتراک عقائد کے اندر بھی یہ بات آئے گی. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ علل و اسباب اپنے نتائج ظاہرہ میں تاثیر حقیقی کرتے ہیں، نہ یہ کہ علل و اسباب عادیہ ہے. یہ ماتریدیوں کی رائے ہے. اشعری کہتے ہیں علل و اسباب محض علل و اسباب عادیہ ہے، نہ کہ حقیقیہ. نتائج ظاہرہ میں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. ایک مقدور دو قادروں کی دو مؤثر قدرتوں کے بیچ واقع ہو سکتا ہے. تو جو ہے مقدور ایک ہے، قادر دو ہیں، ان کی قدرتیں دو ہیں اور دونوں مؤثر ہیں. سمجھے بات کو؟ تو ماتریدی کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. اوپر ہم نے بات کی بھی ہے نا کہ بھئی بندے کا جو فعل ہے قدرت قدیمہ سے بھی قدرت حادثہ سے بھی ہے. اصل فعل قدرت قدیمہ سے اور اس کا طاعت و معصیت ہونا قدرت حادثہ سے. تو ایک مقدور دو قادروں کی دو مؤثر قدرتوں کے بیچ واقع ہو گیا. سمجھے نہیں؟ یہ ماتریدیوں کی رائے. اشعری کیا کہتے ہیں؟ اشعری کہتے ہیں کہ ایک شے کا دو قادروں کی دو مؤثر قدرتوں کا مقدور ہونا جائز نہیں ہے. سمجھو بات کو؟ روح نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے بلکہ امر مجرد عن المادہ ہے. ماتریدیوں کیا روح کیا ہے؟ امر مجرد عن المادہ ہے. جبکہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف ہے اور پورے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے.
बात समझे। अच्छा, मुमासलत किसे कहते हैं? मुमासलत में भी इख्तिलाफ है। मातुरीदी कहते हैं कि जमी औसाफ में इश्तराक होगा तो मुमासलत है। अशारा कहते नहीं, एक शय दूसरे का कायम कम बन सके तो मुमासलत है। बात समझे रही? दो चीज़ों के बीच मुमासलत जमी सिफात में इश्तराक के बगैर साबित नहीं होती। ये मातुरीदियों की राय। दो चीज़ों के बीच मुमासलत का मतलब है कि एक दूसरे का कायम कम बन सके। बात समझियो। अच्छा, कज़ा और कदर इरादे अज़लिया का गैर हैं। कज़ा और कदर इरादे अज़लिया का गैर हैं अशारा के मातुरीदी के यहाँ, और अशारा कहते हैं कि इरादे अज़लिया के ताल्लुक़ का नाम है। कज़ा और कदर क्या है? इरादे अज़लिया के ताल्लुक़ का नाम है। आखिरत में कुफ़ार तर्क इबादात पे मुआक़ब न होंगे, अलबत्ता तर्क एतिकाद पे मुआक़ब होंगे। जो कुफ़ार हैं वो मुकल्लफ़ बिल इबादात हैं, इबादात नहीं है। तो जो है मातुरीदी कहते नहीं हैं और अशरी कहते हैं। बात समझे। आखिरत में जो कुफ़ार हैं वो मुआक़ब, उनको इबादात के बारे में पूछताछ होगी या नहीं होगी? तो अच्छा, मातुरीदी कहते नहीं होगी, एतिकाद के बारे में होगी। अशारा कहते हैं होगी। काफिर इबादात का मुकल्लफ़ है, लिहाजा आखिरत में मुआक़ब तर्क इबादात भी होंगे। ये अशारा की राय है। समझे। या इसकी तौबा कबूल है, कबूल नहीं है। मातुरीदियों के कबूल है, अशारा के कबूल नहीं है। वजूब बिज़ात किसे कहते हैं? इसमें भी इख्तिलाफ है। वजूब बिज़ात हकीकत के तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा का नाम है। हकीकत का तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, यही वजूब बिज़ात है। तो जो है हकीकत का तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, ये वजूब बिज़ात है। इस हैसियत से कि वो काबिलियत अदम से मुनज़्ज़ा हो। हकीकत का तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, इस हैसियत से कि वो काबिलियत अदम से मुनज़्ज़ा हो, इसे वजूब बिज़ात कहते हैं। हकीकत का तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, इस हैसियत से कि वो काबिलियत अदम से मुनज़्ज़ा हो। बात समझे नहीं? ये वजूब बिज़ात। अब वाजिब बिज़ात कौन हुआ वो समझे। वाजिब बिज़ात वो ज़ात है कि जिसकी हकीकत बिला मदखल गैर मुतहक्किक हो। जिसकी हकीकत बिला मदखल गैर मुतहक्किक हो, जो कि वाजिब बिज़ात। इतनी समझे नहीं? ये मातुरीदियों की राय है। अशरी क्या कहते हैं? वजूब बिज़ात ज़ात के मुक्तज़िया वजूद होने का नाम है। उन्होंने क्या कहा था? ज़ात का तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, इस हैसियत से कि काबिलियत अज़्म से मुनज़्ज़ा हो। तहक्कुक फ़ी नफ्सिहा, इस हैसियत से कि काबिलियत अज़्म से मुनज़्ज़ा हो। ये कहते नहीं, ज़ात का मुक्तज़ी वजूद होना। वजूब बिज़ात का मतलब क्या है? ज़ात का मुक्तज़ी वजूब होना। और इनके यहाँ वाजिब बिज़ात के माना क्या है? मातुरीदी के यहाँ वाजिब बिज़ात के माना है जिसकी हकीकत बिला मुतहक्किक हो। जिसकी हकीकत बिला मदखले गैर मुतहक्किक हो, ये वाजिब बिज़ात मातुरीदी के यहाँ। अशारा क्या कहते हैं कि वाजिब बिज़ात वो है जिसकी ज़ात वजूद की मुक्तज़ी हो। ये फ़र्क है। बात समझे नहीं? ये वजूब, ज़ात, वजूब है ना, ये वजूब अम्र ज़ायद पर वजूद है नहीं है। मातुरीदी कहते हैं कि वजूब अम्र ज़ायद पर ज़ात नहीं है और अदमी भी नहीं है और एतबारी भी नहीं है। वजूब कब रुका? सही, दोबारा चल गया जी, चल रहा है। सही, चल रहा है जी। नहीं, नज़र कह रहा है तो चल रहा होगा। मुझे क्यों शक में डाल रहे हो? सही। वजूब जो है वो अम्र ज़ायद बर ज़ात नहीं, ना आदमी है ना एतबारी है। मातुरीदिया के यहाँ। अशरी कहते हैं कि वजूब अम्र एतबारी है। समझे बात को? मातुरीदी कहते हैं वजूद ज़ायद बर ज़ात वाजिब वजूद। पहले वजूब की बात की, अब वजूद की बात की है। वाजिब ताला के हक़ में वजूद ज़ायद बर ज़ात है नहीं।
ماتریدی کہتے ہیں کہ وجود ذات بر ذات نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، یہاں پر ایک مذہب ہے امام ابو الحسن اشعری سے خود مروی، اور ایک ہے مشائخ اشاعرہ سے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ سے خود جو مروی ہے وہ وہی ہے جو ماتریدیوں کے یہاں ہے. کیا کہ وجود واجب امر زائد بر ذات واجب نہیں ہے. وجود واجب امر زائد بر ذات واجب نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ ماتریدیوں کے نزدیک بھی اور امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک بھی. مشائخ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ مشائخ اشاعرہ کے نزدیک وجود زائد بر ذات واجب الوجود ہے. بات سمجھے نہیں؟ بقا کیا ہے؟ ماتریدی کہتے ہیں بقا وجود مستمر کا نام ہے. بقا کیا ہے؟ یہ بھی امر زائد بر وجود نہیں ہے بلکہ وجود مستمر ہی بقا ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ بقا صفت وجودیہ زائدہ بر وجود ہے. بات سمجھے نہیں؟ قدرت صفت ازلی ہے. اب اصل میں یہاں پر قدرت کی معنی کیا ہے؟ اصل جو بات، قدرت صفت ازلی ہے دونوں کے نزدیک. سمجھے؟ ماتریدی بھی کہتے ہیں قدرت صفت ازلی ہے، اشعری بھی کہتے ہیں قدرت صفت ازلی ہے. قدرت صفت ازلیہ ہے اور ارادہ کے موافق متعلق ہوتی ہے. اس کے معنی کہ یہ اصل چیز ہے، صدور اثر کی صحت اور تمکن میں نہ ترک. صدور اثر صحیح ہونا اور تمکن میں نہ ترک، یہ کیا ہے؟ یہ ہے قدرت. توجہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے اشاعرہ کا. اشاعرہ کہتے ہیں کہ قدرت وہ صفت ہے جو مقدورات میں اند تعلق اثر کرتی ہے. جو مقدورات میں اند تعلق اثر کرتی، وہ کہتے اثر کرتی ہے. تو جو ہے نہیں، یہ کہتے صحت صدور، صحت اثر. ماتریدی وہ کہتے اثر. دونوں میں فرق ہے نا. اس وجہ سے پھر آگے صفت تکوین میں پھر اختلاف آتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو ماتریدی کہتے ہیں کہ صحت اثر یہ کیا ہے؟ یہ ہے قدرت. اور وہ کہتے نہیں، اثر یہ ہے قدرت. بات ہے یہ ذہن میں. قرآن کلام الہی ہے، اسی سے بلا کیفیت بطور قول ظاہر ہوا. ذہن میں رکھیں، اس میں رد ہے ان کا کہ جو کہتے ہیں معنی واحد ہے. قرآن معنی واحد ہے، امر واحد ہے، اس کا رد ہے. اور اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن معنی واحد ہے، امر واحد ہے. بات سمجھو؟ ماتریدی کہتے ہیں کہ قرآن کلام الہی اسی سے بلا کیفیت بطور قول صادر ہوا. منہ بدا قولاً، جو ہمارے علماء نے کہا منہ بدا قولاً، یعنی اس سے بلا کیفیت بطور قول صادر ہوا. بات ہے یہ ذہن میں. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام باری تعالیٰ امر واحد ہے. تکوین ذات باری تعالیٰ کی صفت ازلیہ ہے ماتریدیوں کے ہاں، ماتریدیوں کے نزدیک. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں تکوین صفات باری تعالیٰ سے نہیں بلکہ امر اعتباری ہے جو مؤثر کی اثر کی جانب نسبت سے عقل میں حاصل ہوتا ہے. مؤثر کی اثر کی جانب نسبت سے عقل میں ایک امر اعتباری حاصل ہوتا ہے. یہ امر اعتباری کیا ہے؟ تکوین ہے. اشاعرہ یہ کہہ رہے ہیں اور ماتریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ تکوین ہے وہ ہے صفات ازلیہ سے. بات سمجھے؟ اسی طرح اختلاف ہے قدر اور قضا کے بارے میں. ذہن میں رکھیں جو ماتریدی ہیں ان کے یہاں قدر مقدم ہے، قضا مؤخر ہے. ٹھیک ہے؟ اور اشاعرہ کے یہاں قضا مقدم ہے، قدر مؤخر ہے. بات سمجھے نہیں؟ اب دیکھیے قدر کیا ہے؟ ہر شے کی اس حد کے ساتھ تحدید الہی. ذہن میں رکھیں یہ جو تحدید الہی ہے نا، یہ تحدید، یہ ہے قدر. یہ جو تحدید ہے، حد بندی، یہ حد بندی قدر ہے. یہ باقی جو چیز ہے نا، یہ اس حد بندی کی وضاحت ہے، اس کی تفصیل ہے. یہ جو حد بندی ہے، تحدید الہی ہے، یہ قدر ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ قدر کیا ہے؟ ہر شے کی اس حد کے ساتھ تحدید الہی ازلی سے عبارت ہے جس حسن و قوت و نفع اور ضرر کے ساتھ وہ چیز پائی جائے گی، اور یوں ہی جو زمان و مکانوں سے محیط ہوگا. یہ والی جو ان حدود کے ساتھ جو حد بندی ہے، ازلی حد بندی، یہ تحدید الہی ازلی، یہ قدر ہے. سمجھ رہے ہو؟
تو جو ہے اب قضا بھی سمجھ لو پہلے. ماتریدیوں کیا قضا کیا ہے؟ قضا ہے فعل ما زیادت احکام و اتقان، یہ قضا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں کیسے کہا گیا کہ اسباب کو ان کی حرکات مقدرہ کے ساتھ ان کے مسببات محددہ کی جانب متوجہ کر دینا. اسباب کو ان کی حرکات مقدرہ کے ساتھ ان کے مسببات محددہ، تو طے شدہ جو قدر سے طے ہوئے تھے، تحدید شدہ جو مسببات ہیں ان کی جانب متوجہ کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ قضا ہے ماتریدیوں کے یہاں. یہ اختلاف ہو گیا قضا اور قدر کا. یہ قضا اور قدر کے معنی ہوگی ماتریدیوں کے یہاں. اشری کیا کہتے ہیں؟ اشریوں کے لیے آپ قضا سے شروع کریں. قضا اس ارادہ ازلیہ سے عبارت ہے جو نظام موجودات کے ترتیب خاص پر ہونے کا مقتضی ہے. تو قضا ارادہ ازلیہ، مطلق نہیں، قضا ارادہ ازلیہ ہوا. توجہ ہے؟ تو قضا عبارت ہے ارادہ ازلیہ سے. بات سمجھے؟ قدر کے قدر ارادہ ازلی، اسی ارادہ ازلیہ کے، ارادہ ازلیہ کے اوقات مخصوصہ میں اشیاء سے تعلق کا نام ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب اس لیے ہم نے قضا کا پہلے ذکر کیا، قدر کا بعد میں ذکر کیا اشاعرہ کے یہاں. تو جو ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے اس بات ید وجہ وغیرہ ہما حق ہے جو بے اعتبار اصل کے میں معلوم ہے، بے اعتبار وصف کے میں معلوم نہیں. اصل معلوم ہے، وصف معلوم نہیں. تو جو ہے اب در کے وصف سے تو ہم عاجز ہیں. تو جو ہے نہیں ہے، در کے وصف سے ہم عاجز ہیں، در کے وصف سے عاجز ہیں. ابطال اصل نہیں کر سکتے ہم کہ نہیں ید سے یہ مراد ہی نہیں ہے، ید کے ید سے مجازی معنی مراد ہے فلاں فلاں. جی یہ درست نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے اس بات ید وجہ وغیرہ ما حق ہے جو بے اعتبار اصل کے معلوم اور بے اعتبار وصف کے ہمیں معلوم نہیں. پس در کے وصف سے عجز کی وجہ سے ابطال اصل جائز نہیں. سمجھے بات کو؟ اسی بات کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے متشابہ کا حکم ہے اعتقاد حقیقت کے ساتھ توقف. حکم توقف ہے لیکن اعتقاد حقیقت ضروری ہے. تو جو ہے ید وجہ وغیرہ ہما معنی ظاہرہ سے مجاز ہیں. اشاعرہ کہہ رہے ہیں ید قدرت سے مجاز ہے، وجہ وجود سے، عین بصر سے، استوا استیلا سے، یدان بل یداہ مبسوطتان کمال قدرت سے، نزول بر و عطا سے، مجی حکم سے، ضحک عفو سے. یہ اشاعرہ کی رائے ہے. بات سمجھے نہیں؟ توفیق کا مفہوم کیا ہے؟ ماتریدی کہتے ہیں تحصیل و نصرت، اور اشاعرہ کہتے ہیں قدرت بر طاعت کی تخلیق. توجہ ہے؟ افعال باری تعالیٰ پر حکمت کا ترتب بطور لزوم ہے یا بطور جواز؟ توجہ ہے؟ افعال باری تعالیٰ پر حکمت کا ترتب بطور لزوم ہے، بطور جواز. تو ماتریدی کہتے بطور لزوم، لیکن یہ تفضلاً ہے، وجوباً نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جو کہتے ہیں نا اصل لفظ بندے کا اصل لفظ جو ہے وہ رب پر واجب ہے، یہ اس باب سے نہیں ہے، یہ تفضلاً واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اشاعرہ کہتے ہیں افعال باری تعالیٰ پر حکمت کا ترتب بطور جواز و عدم لزوم ہے. ذہن میں رکھیں حکمت کے ایک معنی ہوتے ہیں علم کے. حکمت کے کیا معنی ہے؟ حکمت بمعنی علم رب کی صفات سے ہے. حکمت بمعنی اتقان و احکام عمل یہ صفات سے ہے یا نہیں ہے؟ حکمت بمعنی علم صفات سے ہے، حکمت بمعنی اتقان و احکام عمل صفات سے ہے نہیں ہے. ماتریدی کہتے ہیں، اشری کہتے نہیں. یہ دیکھیں حکمت بمعنی اتقان و احکام عمل ذات باری عز اسمو کی صفت ازلیہ ہے ماتریدیوں کے ہاں. اشاعرہ کہتے ہیں حکمت بمعنی اتقان و احکام عمل ذات باری عز اسمو کی صفت ازلیہ نہیں. ذہن میں رکھیں تخلف وعد تو ممتنع ہے. رب کریم جل مجدہ نے جو ہے وہ کیا، کسی سے کرم کا وعدہ فرمایا، تو اب کرم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو تخلف وعد ممتنع ہے. اسی طرح تخلف وعید بھی ممتنع ہے. سزا کی وعید سنانے کے بعد وہ اس کو سزا نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ تو جو ماتریدی ہیں وہ کہتے ہیں تخلف وعد بھی ممتنع ہے اور تخلف وعید بھی ممتنع ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ خلف فی الوعید چونکہ وہ عیب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ عیب نہیں ہے، خلف فی الوعید عیب نہیں ہے، لہذا خلف فی الوعید ہو سکتا ہے. یعنی تخلف الوعد تو ممتنع ہے، تخلف الوعید ہو سکتا ہے. توجہ ہے نہیں؟
ایمان کس کا نام ہے؟ ماتریدی کہتے ہیں کہ ایمان اقرار اور تصدیق کے مجموعے کا نام ہے، دونوں کا مجموعہ یہ ایمان ہے، اور اقرار شطر ایمان ہے ہمارے نزدیک، ماتریدیوں کے نزدیک، بات سمجھے؟ اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان نام ہے تصدیق کا، اقرار لسانی کیا ہے؟ وہ ہے شرط، لیکن شرط خارج ہے، شرط ہوتی خارج ہے، نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے، البتہ قادر ہو اس کے لیے شرط ہے، جو قادر پر کلام ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ بھی شرط نہیں ہے۔ ایمان اقرار و تصدیق کے مجموعہ کا نام ہے، بے ایمانہ کہ اقرار شطر ایمان اور رکن داخل ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں ماہیت ایمان تصدیق سے عبارت ہے، اور قادر بر نطق کے لیے نطق شرط خارج از ماہیت ایمان ہے۔ سمجھے بات کو؟ اگلا اختلاف ہے کہ دلائل نقلیہ مفید قطع و جزم ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ جو ماتریدی ہے وہ کہتے ہیں بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض قرآن پاک کی آیات مفید قطع و جزم ہے، نہیں ہے؟ احادیث متواترہ مفید قطع و جزم ہے، سمجھے بات کو؟ تو دلائل نقلیہ میں سے بعض مفید قطع و جزم ہے ماتریدیوں کے نزدیک۔ اشاعرہ کہتے ہیں دلیل نقلی مفید ظن ہے، مفید قطع و جزم نہیں۔ ایمان غیر مخلوق ہے ماتریدیوں کے ہاں، اور اشعریوں کے ہاں ایمان مخلوق ہے، بات ہے ذہن میں؟ ایمان و اسلام واحد ہیں ماتریدیوں کے نزدیک، بیٹا کہا ہے آ جاؤ۔ ایمان و اسلام واحد ہیں ماتریدیوں کے نزدیک، اور ایمان و اسلام متغیر ہیں اشاعرہ کے نزدیک۔ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ جس کے ساتھ ایمان قائم ہے وہ فی الحال مؤمن ہے، اس کو کہیں گے مومن ہے۔ یہ خدا نخواستہ آگے چل کے اگر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو ہوگا، ابھی وہ مومن ہے۔ جس کے ساتھ کفر قائم ہے وہ اس وقت کافر ہے، آگے چل کے وہ مومن ہو جاتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، تو تب ہم اس کو ایماندار کہیں گے۔ جس کے ساتھ ایمان قائم ہے وہ فی الحال مؤمن ہے، چاہے آخر عمر میں کفر کر بیٹھے، معاذ اللہ من ذالک۔ اور یوں ہی جس کے ساتھ کفر قائم ہے وہ فی الحال کافر ہے، اگرچہ آخر عمر میں ایمان لے آئے۔ ماتریدی کہتے ہیں جو جس کے ساتھ ابھی ایمان قائم ہے وہ مومن ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہمیشہ سے مومن تھا، فی الحال بھلے وہ کافر ہو، لیکن خاتمہ اگر ایمان پہ ہونے والا ہے تو یہ اب بھی مومن ہے، نہیں سمجھو؟ یہ اشاعرہ کی رائے ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پہ ہونے والے معاذ اللہ من ذالک، وہ اس وقت ایماندار ہے جب بھی کافر ہے، نہیں سمجھے؟ یہی بات لکھیے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ ہمیشہ سے مومن تھا، اگرچہ فی الحال کافر ہو، اور جس کا خاتمہ کفر پہ ہو وہ ہمیشہ سے کافر تھا، اگرچہ فی الحال مومن ہو۔ جو ترتیب فضیلت کی سب سے افضل ہیں رسول بشر ہمارے نزدیک، ان کے بعد رسول ملائکہ، ان کے بعد عامۃ البشر جو اتقیاء ہیں، ان کے بعد عامۃ الملائکہ۔ سمجھے بات کو؟ یہ ترتیب ہے ماتریدیوں کے ہاں فضیلت کی۔ اور اشعری کیا کہتے ہیں؟ اشعری کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں انبیاء اور رسول، ان کے بعد ہیں فرشتے، ان کے بعد ہیں سارے انسان۔ سمجھے بات کو؟ وہ 3 درجے بنا رہے ہیں، ہم 4 درجے بنا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہے، اور رسول ملائکہ عامۃ البشر سے افضل ہیں۔ عامۃ البشر من الاتقیاء، عامۃ الملائکہ سے افضل ہیں۔ من الاتقیاء ضروری ہے، ہر ایرا غیر نہ تو خیرہ تو فرشتوں سے افضل نہیں ہوگا نا۔ رسول بشر ملائکہ سے افضل ہیں، اور ملائکہ باقی تمام انسانوں سے افضل ہیں اشاعرہ کے نزدیک۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ایکا معدوم محض نہیں، یہ لا موجود لا معدوم ہے، اسے حال کا نام دیا جاتا ہے۔ ماتریدی جو ہیں حال کے قائلین ہیں، مثبتین ہیں، جو اشاعرہ ہیں وہ حال کا قول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جمہور اشاعرہ کے ہاں کے نزدیک جو ایکا معدوم محض ہے، توجہ ہے جی۔ مومن جب مرتد ہو جائے معاذ اللہ، پھر ایمان لے آئے تو پچھلے اعمال لوٹ کے آتے، پچھلے اعمال لوٹ کر نہیں آتے۔ ماتریدی کہتے نہیں لوٹ کر آتے، اشاعرہ کہتے لوٹ کر آ جاتے۔ میں نے تنبیہ کی تھی تمہیں پہلے، بھائی ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد، آخری زیارت کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد ایمان لے آیا، تو شرف صحبت لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ تو ہمارے بعض اہل علم نے یہ لکھ دیا کہ لوٹ آئے گا، حالانکہ یہ ماتریدیوں کی رائے ہی نہیں ہے، اشعریوں کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر آپ اشعری ہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، آپ اتباع کر رہے ہیں اپنے
ائمہ کی اس دوران اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر یہ غلطی شمار ہوتی ہے. بات سمجھے نہیں؟ مومن جب مرتد ہو جائے معاذ اللہ پھر ایمان لے آئے تو اس کے اعمال واپس نہیں لوٹتے ماتریدیوں کے نزدیک. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ جو شخص ارتداد کے بعد ایمان لے تو اس کے اعمال لوٹ آتے ہیں. سما بلا جارحہ، یہ ذات باری تعالیٰ کی صفت سما کی بات ہو رہی ہے. سما ہے بلا جارحہ، علم کے علاوہ صفت ہے. سما علم کا عین نہیں ہے، علم کے علاوہ صفت ہے. بصر علم کے علاوہ صفت ہے. یہ ماتریدیوں کے نزدیک. اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ سما ہے، سما علم بالمسموعات کا نام ہے اور بصر کے علم بالمبصرات کا نام ہے. یعنی سما علم ہے لیکن علم بالمسموعات یہ سما ہے، علم بالمبصرات یہ بصر ہے. بات ہے یہ ذہن میں. یہ اشاعرہ کہتے ہیں، ماتریدی کہتے ہیں کہ سما اور بصر کیا ہے؟ یہ علم کے علاوہ صفات ہے. بات ہے یہ ذہن میں. یہ تقریباً 72 اختلافات میں نے ذکر کیے ہیں، اور بھی کچھ ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پھر ہم کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے کتاب پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ان کا فائدہ تو نہیں ہوا ان چیزوں کا. آپ کیسے کہیں گے کہ فائدہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، بند کر.